السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسے علاقے کی بات کریں گے جس کی تاریخ، ثقافت اور جدوجہد دنیا بھر کے لوگوں کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں فلسطین کی، ایک ایسی سرزمین جس نے ہزاروں سال کی تاریخ کو اپنے دامن میں سمویا ہوا ہے۔ فلسطین کی تاریخ ایک طویل اور پیچیدہ سفر ہے جو قدیم تہذیبوں سے لے کر آج کے سیاسی چیلنجز تک پھیلا ہوا ہے۔ اس زمین نے مختلف ادوار میں مختلف سلطنتوں اور قوموں کو اپنے اندر سمو لیا ہے۔ قدیم تہذیبیں، فلسطین کا علاقہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ یہاں تقریباً 3000 قبل مسیح میں کونانیوں کی آبادی تھی۔ کونانیوں نے شہر یروشلم اور جیریکو کی بنیاد رکھی، جو آج بھی دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار ہوتے ہیں۔ مصر، اشوری اور بابلی عہد، فلسطین مختلف ادوار میں مصر، اشوری اور بابلی سلطنتوں کے زیر تسلط رہا۔ 586 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ نبوکدنضر نے یروشلم کو تباہ کیا اور یہاں کے باشندوں کو بابل کی طرف جلاوطن کیا۔ یہودی ریاست اور رومی عہد، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں یہاں ایک مضبوط یہودی ریاست قائم ہوئی۔ 70ویں عیسوی میں رومیوں نے یہودی بغاوت کو کچلتے ہوئے یروشلم کو تباہ کیا اور یہودیوں کو ایک بار پھر جلاوطن کیا۔ اسلامی عہد، 7ویں صدی میں مسلمانوں نے فلسطین کو فتح کیا اور یروشلم کو اسلامی خلافت کا حصہ بنایا۔ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ جیسی عظیم الشان مساجد اسی دور میں تعمیر ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے مقدس مقامات میں شامل ہے۔ صلیبی جنگیں، 11ویں سے 13ویں صدی تک صلیبی جنگوں نے فلسطین کی تاریخ کو شدید متاثر کیا۔ صلیبیوں نے یروشلم پر قبضہ کیا، لیکن آخر کار صلاح الدین ایوبی نے 1187 عیسوی میں یروشلم کو واپس مسلمانوں کے قبضے میں لے لیا۔ عثمانی عہد، 1517 عیسوی سے 1917 عیسوی تک فلسطین عثمانی سلطنت کا حصہ رہا۔ عثمانیوں کے دور میں فلسطین میں امن و استحکام رہا اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پر امن سے رہتے تھے۔ برطانوی مینڈیٹ اور جدید دور، پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ 1948 عیسوی میں اسرائیل کے قیام کے بعد فلسطینیوں کو اپنی سرزمین سے بے دخل کیا گیا اور یہ تنازع آج تک جاری ہے۔ فلسطین کی تاریخ نہ صرف اس خطے کی ثقافت اور معاشرت پر گہرا اثر ڈالتی ہے، بلکہ یہ دنیا بھر میں لوگوں کے دلوں میں بھی ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ آج بھی فلسطین کی زمین پر جاری جدوجہد دنیا کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔ فلسطین کی آبادی کا تناسب، تقسیم اور تنوع اس کی تاریخ اور موجودہ سیاسی حالات کی عکاسی کرتا ہے۔ فلسطین میں موجودہ آبادی کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہمیں مغربی کنارے، ویسٹ بینک، غزہ کی پٹی اور اسرائیل کے اندر رہنے والے فلسطینیوں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ کل آبادی، فلسطین کی کل آبادی تقریباً 5 ملین سے زیادہ ہے، جس میں تقریباً 3 ملین لوگ مغربی کنارے میں اور 2 ملین سے زیادہ غزہ کی پٹی میں رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ تقریباً 2 ملین فلسطینی اسرائیل کے اندر بھی آباد ہے۔ آبادی کی تقسیم، فلسطینی آبادی کی تقسیم مذہبی اور نسلی لحاظ سے بھی متنوع ہے۔ یہاں مسلمان اکثریت میں ہے، جو تقریباً 90 سے 95% آبادی پر مشتمل ہے۔ اس کے علاوہ عیسائی اور دروزی اقلیتیں بھی موجود ہیں، خاص طور پر بیت الحم اور یروشلم جیسے علاقوں میں۔ مہاجرین اور آبادی کی نقل مکانی، فلسطین کی آبادی کا ایک بڑا حصہ مہاجرین پر مشتمل ہے، جو 1948 اور 1967 عیسوی کے جنگوں کے بعد اپنے گھروں سے بے دخل ہوئے تھے۔ ان فلسطینی مہاجرین کی ایک بڑی تعداد آج بھی مختلف ممالک میں پناہ گزین کیمپوں میں رہتی ہے۔ آبادی کی عمر کا تناسب، فلسطین کی آبادی میں نوجوانوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ تقریباً 30% آبادی 14 سال سے کم عمر ہے، جبکہ 60% سے زیادہ آبادی 30 سال سے کم عمر کی ہے۔ یہ عمر کا تناسب ملک کی معاشی اور سماجی پالیسیوں پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ تعلیم اور خواندگی، فلسطین میں خواندگی کی شرح کافی بلند ہے، خاص طور پر مغربی کنارے میں۔ یہاں تعلیم پر خصوصی توجہ دی جاتی ہے اور بڑی تعداد میں نوجوان یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ فلسطین کی آبادی اپنے تاریخی اور موجودہ حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ ایک نوجوان، متحرک اور مضبوط قوم ہے۔
جو اپنی سرزمین پر امن، ترقی اور خوشحالی کے لیے جدوجہد کر رہی ہے۔ فلسطین کی قدرتی خوبصورتی اور تنوع اس کی تاریخ اور جغرافیہ کا اہم حصہ ہے۔ یہاں کے قدرتی مناظر اور مقامات نہ صرف جمالیاتی لحاظ سے دلچسپ ہے بلکہ ان کی تاریخی اور ثقافتی اہمیت بھی ہے۔ بحر احمر کے کنارے غزہ کی پٹی کا ساحلی علاقہ بحر احمر کے کنارے واقع ہے۔ یہاں کے ساحلیں خوبصورت سے بھرے ہوئے ہیں۔ غزہ کے ساحل پر ایک آرام دہ سمندری ماحول موجود ہے جو مقامی لوگوں اور سیاحوں کے لیے پسندیدہ ہے۔ وادی اردن مغربی کنارے میں واقع ایک خوبصورت وادی ہے جو دریائے اردن کے کنارے پھیلی ہوئی ہے۔ یہ علاقہ سبززار، زراعت اور قدرتی مناظر سے بھرپور ہے۔ وادی اردن کی خوبصورتی اور قدرتی ماحول سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یروشلم کی پہاڑی علاقے یروشلم کے ارد گرد پہاڑی علاقے ہیں جو شہر کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں۔ ان پہاڑیوں پر چلنا اور یہاں سے شہر کے مناظر دیکھنا ایک یادگار تجربہ ہوتا ہے۔ دریائے اردن یہ تاریخی اور مذہبی اہمیت کا حامل ہے اور مغربی کنارے اور اردن کے درمیان سرازی دریا ہے۔ دریائے اردن کے کنارے مختلف قدرتی مناظر اور خوبصورت جگہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ نیشنل پارکس اور قدرتی محفوظ علاقے الکینا پارک مغربی کنارے پر واقع یہ پارک خوبصورت قدرتی مناظر، جنگلات اور پیریڈ کے ساتھ ایک تفریحی مقام ہے۔ یہاں سیاح فطرت سے قریب سے آشنا ہو سکتے ہیں۔ غوریا پارک یہ بھی مغربی کنارے میں واقع ہے اور قدرتی مناظر، ہریالی اور تفریحی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہے۔ اسٹیوارڈنگ کی شکلیں میتھر کے باغات فلسطین کے مختلف علاقوں میں میتھر کے باغات اور سبززار موجود ہے جو مقامی آبادی کے ساتھ ساتھ سیاحوں کو بھی قدرتی جمالیات کا لطف دیتے ہیں۔ درختوں کی خوبصورتی، زیتون کے باغات فلسطین میں زیتون کے باغات بہت مشہور ہے۔ یہ باغات نہ صرف اقتصادی اہمیت رکھتے ہیں بلکہ خوبصورتی اور ثقافتی ورثے کا بھی حصہ ہے۔ فلسطین کے قدرتی مقامات اس کی خوبصورتی، تنوع اور تاریخ کا ایک اہم حصہ ہے۔ یہ مقامات قدرتی جمالیات کے ساتھ ساتھ ثقافتی اور تاریخی اہمیت بھی رکھتے ہیں جو فلسطین کی خصوصیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ فلسطین کی ثقافت اس کی تاریخی، مذہبی اور سماجی جڑتوں کا عکاس ہے۔ یہ ثقافت مختلف عناصر پر مشتمل ہے جن میں ادب، موسیقی، رقص، فنون لطیفہ اور روایتی کھانے شامل ہیں۔ فلسطین کی ثقافت دنیا بھر کے لوگوں کے لیے دلچسپی کا باعث ہے اور اس کی شناخت کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ موسیقی اور رقص فلسطینی موسیقی میں عربی موسیقی کی خصوصیات شامل ہے اور روایتی آلات جیسے عود، دف اور قیق شامل ہے۔ فلسطینی گانے عام طور پر محبت، وطن اور جدوجہد کے موضوعات پر مبنی ہوتے ہیں۔ رقص دبکا فلسطینی رقص ہے جو جماعتی رقص کے طور پر مشہور ہے۔ دبکا عام طور پر شادیوں اور دیگر تہواروں میں پیش کیا جاتا ہے اور اس میں رقاصین ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ پکڑ کر اور زمین پر پاؤں مار کر رقص کرتے ہیں۔ تہوار اور جشن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ فلسطین میں بڑے جوش و خروش سے منائے جاتے ہیں۔ ان دنوں کی تیاریاں اور جشن فلسطینی ثقافت کا ایک اہم حصہ ہے۔ مقامی تہوار فلسطین میں مختلف مقامی اور ثقافتی تہوار بھی منائے جاتے ہیں جیسے کہ فلسطین کی آزادی کے دن جسے عام طور پر مختلف تقریبات اور جشن کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ فلسطین کے بارے میں آپ کے خیالات کیا ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔